السلام علیکم ویورز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں رہیں خوش و آباد رہیں۔ تو یہ عورت جو ہے اب پتہ نہیں کس کس لڑکیوں کی تصویریں لے آئی ہے، یہ وردہ ہے، سونی ہے۔ تو بی بی اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی کام ہے؟ نہیں، تم بتاؤ کہ اس کے علاوہ کوئی کام اور ہو سکتا ہے تم سے؟ اس کی تصویر لا، اس کی لا، مریم کی لا، ملتانی کی لا، ستارہ کی لا، بس تصویریں ہی ہیں۔ بس ان کی تصویریں ہی بس لے کے آنے والا کام تم نے پکڑا ہوا ہے۔ یہ تم نے اچھا ناٹک جاری کر دیا ہے۔ یہ کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہو تم؟ پتہ ہے ہمیں تم کس طرح کی عورت ہو، لیکن کبھی کسی کی تصویر لے آؤ، کبھی کسی کی تصویروں کے علاوہ تمہارے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ اور ایک بات بتاؤ، پہلے کیس ہوا ہے تو اس لیے تم نے ستارہ کی جو گندی پکچر تم نے لگائی تھی ایڈٹ کر کے، وہ تم نے ریموو کی تھم نیل سے، ساری کی ساری تم نے ریموو کر دی۔ تو مطلب اس کا کہ تمہیں پتہ چل گیا کہ کیس ہوا ہے، اب میں پھنسنے والی ہوں، اور تم نے وہ ہٹا دی تھم نیل سے۔ اور بی بی کس کو پاگل بنا رہی ہو؟ کون پاگل بنے گا یہ بتاؤ پہلے۔ میں تو حیران ہو رہی ہوں کہ ایک جس طرح تم نے پرسوں 2 دن پہلے میرے خیال میں تم نے لگائی تھی ستارہ کی، ٹھیک ہے، اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ ایڈٹ ہوئی ہوئی پکچر تم نے لگائی ہے، ٹھیک ہے۔ میں ایسے برولو کر رہی ہوں، میں ایسے برولو کر رہی ہوں، یہ کر رہی ہوں، وہ کر رہی ہوں۔ بی بی صاف نظر آ رہا ہے کہ چہرہ اوپر صرف ستارہ کا لگایا ہوا ہے، وہ ہینڈ جو ہیں اس کے نظر آ رہے ہیں، وہ ستارہ کے ہے ہی نہیں ہیں۔ ہینڈ کو بھی چھپا لینا تھا، ہینڈز جو نظر آ رہے ہیں نا انہیں بھی چھپانا تھا، کیونکہ وہ ستارہ کے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تم کس کو بیوقوف بنا رہی ہو؟ تم نے اللہ کو جان نہیں دینی، تم نے مرنا نہیں ہے، ٹانگیں تمہاری قبر پہ لٹکی ہوئی ہیں، لٹک رہی ہیں، لیکن تم اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہو۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ خود کو کیا سمجھتی ہو تم؟ وہ بیوٹی پارلر میں جاتی ہو اس عمر میں، عمر کا لحاظ دیکھو، عمر دیکھو اور حرکتیں دیکھو، فیشن دیکھو تمہارے، اللہ اللہ کر لو۔ کبھی تمہاری ویڈیو میں ہم نے کوئی اس طرح کی بات نہیں دیکھی کہ تم نے کوئی اللہ کا نام لیا ہو، کوئی نعت لگائی ہو، کوئی چیز اس طرح کی تم نے کبھی نہیں کی۔ بس ستارہ، مریم، ملتانی، وردہ، سونیا، بس یہ 3-4 مل گئی ہیں، اب ان کو میں نے رگڑا دینا ہے۔ جب اللہ نے تمہیں رگڑا دیا نا تو پھر ہوش ٹھکانے آ جائے گی، اچھے بندے کی آ جاتی ہے۔ تمہیں تو شرم ہی نہیں رہی، حیا ہی نہیں ہے، خدا کا خوف کر لو۔ تمہارا بیٹا کدھر ہے پہلے یہ بتاؤ نا، پہلے ابھی تک جیل میں بند ہے یا نکل آیا ہے؟ اب تو اس کو سامنے نہیں لا رہی، یا وہی تمہیں پکچر ایڈٹ کر کے دے رہا ہے؟ شرم نہیں تم جیسی عورتوں کو آتی جو اپنے بچوں سے اس طرح کے کام کرواتی ہیں، ان کے سامنے اس طرح کے کام کرتی ہیں؟ کچھ شرم حیا ہے تم میں؟ مجھے تو تم عورت بھی نہیں لگتی، عورت ہے ہی نہیں ہو تم۔ اور تم جس طرح کے کام کرتی رہی ہو، تم خود اس بات کو ماننی ہو، یہ نہیں کہ ایک بندہ مان گیا ہے، ایک مان گیا ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، نہیں۔ اب تم نے خود ماننا ہے کہ میں یہ کام کرتی رہی ہوں، میں بچیوں کے ساتھ اس طرح کے کام کرواتی رہی ہوں، تم نے خود بولا ہے، لیکن اب میں نہیں کرتی، اب چھوڑ دی ہے۔ کرتی تو رہی ہو نا، گناہ تو کرتی رہی ہو کہ نہیں کرتی رہی؟ یہ کیا بات ہوئی کہ اب چھوڑ دی ہے تو اب تم اچھی ہو گئی ہو؟ یہ کام کر رہی ہو تم، یہ کام یہ نظر آ رہے ہیں، بلیک میلنگ کا کام تم کر رہی ہو، تمہیں تو شرم ہی نہیں آتی۔ میرے پاس یہ موجود ہے، میرے پاس یہ موجود ہے، تمہارے پاس تو سب کچھ ہوتا ہی ہے، موجود ہی ہوتا ہے۔ تم اس طرح کی ایڈیٹنگ کر کے پتہ نہیں کتنی بچیوں کی زندگی برباد کر چکی ہو، کتنی بچیوں کو بلیک میل کر چکی ہو۔
तुम्हें तो शर्म ही नहीं आती। और जायद भाई ने बिल्कुल तुम लोगों को सही ठुकाया है, बिल्कुल ठीक ही है। तुम जैसी औरतों का यही इलाज होना चाहिए। कभी किसी की तस्वीर निकाल के लाती है, कभी किसी की। बात सितारा की हो रही थी तो सितारा तक रो ना, इधर उधर क्यों झांक रही हो? ये झांकने वाला काम तुमने अभी छोड़ा तो नहीं है? कह रही हो मैंने छोड़ दिया है। छोड़ा होता तो ये हरकतें ना होती। तुम छोड़ ही नहीं सकती। शर्म कर लो, थोड़ा सा शर्म कर लो। चलने तुमसे होता नहीं है। देखो अपनी बॉडी किधर से किधर जा रही है। फट जाना है तुमने। मुझे तो डर लगता है कि कहीं मेरा मोबाइल ही ना फट जाए। तुम्हारी तस्वीरें लगा लगा के मैंने अपना मोबाइल फाड़ देना है। इतनी तो गैस तुम्हें भरी हुई है। तुम्हारी तो तस्वीर लगाने पे भी हमें डर लगता है कि हमारा फ़ोन ही ना फट जाए। तो ये जोहा जो है, ये जी लीक आ रही है जी अब वॉइस से। ये वॉइसों से क्या तुम जताना चाह रही हो? पहले तो ये बताओ बीबी, ये जो वॉइस जो लीक कोई जो भी कर रहा है, क्या कहीं असगर ने तो नहीं लीक की? वो तुम्हें तो नहीं सेंड कर रहा? कहीं तुम्हारा लिंक तो नहीं असगर के साथ जो सितारा पे डाल रही हो? लग तो ऐसा ही रहा है। चाहे वो आवाज़ हमें सितारा की वॉइस नहीं लग रही, ठीक है, असगर की थी, लेकिन सितारा की वॉइस नहीं लग रही है। दूसरी बात, तुमने असगर, तुम्हारा और असगर का लिंक चल रहा होगा, जिसकी वजह से तुम्हारे पास ही आ रही हैं वॉइसें। वॉइस लिंक तुम्हारे पास ही आ रही हैं, क्या वजह है? ये समझने की बात है। व्यूअर्स, आप सब समझे इस बात को कि कौन है जो इसकी सितारा की जो वॉइस है, ये इनके बकौल के सितारा है, सितारा की वॉइस लीक हो रही है। मतलब यही है कि असगर के साथ इनका लिंक है। असगर इसके लिंक में है, सितारा के नहीं। और ये जो छोटी गडवी है, छोटी गडवी, इसको आराम नहीं मिल रहा, सुकून नहीं मिल रहा। कह रही थी जी मेरा लास्ट प्रूफ, लास्ट के बाद लास्ट इसका आता ही नहीं है, कभी नहीं आएगा। लास्ट कभी नहीं आएगा बीबी तेरा, समझ आई ना? लास्ट उस ऊपर वाले ने चाहा ना तो फिर लास्ट ऐसा होगा कि तुम्हारा ही लास्ट हो जाएगा। लास्ट नहीं, तुम्हारा ब्लास्ट हो जाएगा। तुम तो इस जहनीत की, इतनी गंदी जहनीत की औरत हो, इतनी गंदी औरत हो तुम, इतनी गंदी और बेहुदा औरत हो। तुम्हें तो शर्म ही नहीं आती। तुम्हारी बच्ची है, एक बच्ची की माँ हो तुम। एक बच्ची की माँ अगर कुछ किसी को देखती भी आंखों से तो पर्दा डालती है, खामोश रहती है, मुंह को सी लेती है कि अगर मैं इसकी कोई बात करूँगी तो कल मेरी बच्ची पे बात आएगी तो फिर क्या होगा, फिर मुझ पे क्या गुजरेगी। वो तुम चीज़ें इसलिए नहीं सोच रही हो कि तुम ये सब कुछ कर रही हो। तुम सब कुछ कर रही हो तो तुम्हें यही है कि मेरी बेटी भी मेरे ही नक्शे कदम पर चले। तो फिक्र ना करो, जिस सोबत में वो बेचारी रहेगी ना, उसी सोबत में वो भी वही कुछ करेगी जो तुम कर रही हो। और नैना को तुमने बोला जी नैना, बिल्कुल ठीक नैना। ये नाना नैना जो भी है ना, ये तुम बेबो, तुम सब बेगैरत तो ऊपर वाले दर्जे की जो मिली हुई हो, जो सितारा का कंटेंट लेके तुम सब आगे आई हो। उस वक़्त तो बड़ा मीठा बन बन के जा रही थी, गई हो उसके घर तो कहती हो जी किसी को जज नहीं करना चाहिए, मिले बगैर जज नहीं करना चाहिए, वो तो बहुत अच्छी है, बहुत नेक है, वो तो ऐसी है, वो दिल की तो बहुत नरम है, सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, ये करती है, वो करती है। तुम्हारे शोहर ने माफ़ी मांगी तो शोहर को बैठा दिया तुम माफ़ी मांगो।
معافیاں مانگنے کے لیے اسے بٹھا دیتی ہو. اور بیوی اتنا تو شرم کر لیتی نا کہ ایک عورت پہ بھونک رہی ہو اور اپنے ملک کا امیج خراب کر رہی ہو تم لوگ. تم اتنی بے غیرت عورتیں ہو نا، اپنے ملک کا امیج جو ہے نا تم لوگوں نے خراب کر دیا ہے دوسروں کے نظروں میں. کیونکہ جس طرح 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی نا، تو اس طرح یہاں پہ رہنے والے جس طرح تم جیسی عورتیں اور ہم جیسی برابر نہیں ہو سکتی. ہمیں برابر ہونا ہی نہیں ہے، تمہارے لیول پہ آنا ہی نہیں ہے. کبھی دیکھا ہے کہ میں نے کوئی گندی گالی دی ہو، کوئی اس طرح کی غلیظ گالی دی ہو؟ میرے منہ سے سنا ہے، کیونکہ میری تربیت میں شامل نہیں ہے. کیونکہ یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے جو تم عورتوں پہ ہوا ہے. تم لوگوں کی تربیت ٹھیک نہیں ہوئی. اور تم کہہ رہی ہو جی اس نے ستارہ نے مکان جو ہے وہ لے رہی ہے، اب اس نے اتنے لاکھ کی گاڑی لی، اتنی اس کی زمین ہے فلاں جگہ پہ. تو بی بی یہ بتاؤ پہلے، پیسہ اس نے خرچہ کرنا ہے، تم نے کرنا ہے؟ تم ماں لگتی ہو اس کی. تم نے اسے ڈال کے دیا، گاڑی لی اس نے اپنے پیسوں سے لی، اس نے مکان لینا ہے اپنے پیسوں کا لینا ہے، نہ تمہارے پیسوں کا نہ میرے پیسوں کا لینا ہے. تو کیوں ہم اس بات کو زیادہ اچھالیں؟ ہماری تو دعا ہے جس کے پاس مکان اپنے ذاتی نہیں اللہ اسے بھی دیں. اور ہر انسان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اپنا چھات ہو. اگر وہ لے رہی ہے تو تم کیوں جیلس ہو رہی ہو؟ تمہیں کیوں آگ لگ رہی ہے؟ یہ بتاؤ. اس کے ویوز کم ہو رہے ہیں، رو بیٹھ کے. ویوز کم ہو رہے ہیں، تمہارے تو بڑھ رہے ہیں. کیونکہ تم جس طرح کی حرکتیں کر رہی ہو، تمہیں تو اس طرح کی چیزیں ویسے ہی لوگ دیکھتے ہیں زیادہ. تم تو اتنی بے غیرت ہو، تمہیں آگ لگی ہوئی ہے. اور دوسری بات تم نے بولا جی اس کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، وہ ایسے کر رہی ہے، وہ ایسے کر رہی ہے. تو بی بی اس کی آنکھیں خراب ہوئی ہیں، رو رو کے ہوئی ہیں، تم سب نے کی ہیں مل کے اس کی حالت یہ کی ہے. اس کی آنکھیں خراب ہوئی ہیں، وہ رو رو کے اس پہ جو تم لوگوں نے طوفان لایا تھا نا، اس کا اس نے بہت اثر لے لیا ہے. اور پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی اس کو عزت کا خیال ہے. کتنے دن وہ چھپ گئی تھی، سائڈ پہ ہو گئی تھی، کیونکہ اسے عزت کا خیال تھا تو چھپ گئی تھی، چھپ کے روتی رہی ہے وہ. اور تم مجھے یہ بات بتاؤ کہ جب زاہد بھائی نے تمہیں، اب کیا بولوں، تمہیں اتنا کچھ دیا، اگر تم بھی ستارہ کی طرح عزت دار ہوتی نا تو بی بی کچھ دن تم بھی چھپ جاتی. لیکن تمہارے چہرے میں ذرا برابر بھی شرمندگی، ذرا برابر احساس نہیں آیا کہ اتنی بڑی باتیں ایک غیر مرد مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ کر دوں گا، وہ دے دوں گا، وہ کر لوں گا. تو تم تو خوش ہو رہی ہو بی بی، تمہارا تو چہرہ اور نکھر رہا ہے. تم ان چیزوں سے خوش ہوتی ہو نا اس وجہ سے، کیونکہ تم بے غیرت ہو. تم کتنی عزت دار گھرانے سے ہو بھی نظر آ رہا ہے. سمجھ لگ رہی ہے نا، بندے کی سمجھ لگ جاتی ہے. تم کتنے پانی میں ہو وہ بھی پتہ چل گیا. جو چیزیں تم پروف کر رہی ہو نا، تمہارے اپنے پروف نکل رہے ہیں. لیکن تم خوش ہو رہی ہو. تم اور میرے حال میں اکیلے میں ڈانس ہی کرتی ہوگی. عجیب عورت ہو ویسے تم، بہت ہی عجیب اور گھٹیا عورت ہو. تمہیں تو شرم ہی نہیں آتی. تم کر کے آ رہی ہو، غیر مردوں سے اتنی بڑی باتیں سن رہی ہو، سن کے بھی تمہیں شرمندگی نہیں آ رہی کہ ایک غیر مرد ہمیں کہہ رہا ہے. کچھ تو شرم و حیا کرو نا، کچھ تو کرو نا. اور کچھ بندے کہہ رہے ہیں جی وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہے. وہ تو شوہر کے ساتھ ہے تو کیا کریں؟ کیا شوہر کے ساتھ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ پوری دنیا کے سامنے اپنے کپڑے اتار دو؟
جو دل آئے وہ دونوں دنیا کے سامنے کرنا شروع کر دو۔ یہ کیسی بات ہوئی کہ میاں بیوی جو بھی چاہیں وہ کر سکتے ہیں وائی ٹی پہ آ کے؟ ننگے ہو جائیں میاں بیوی پھر۔ اگر میاں بیوی ہیں تو میاں بیوی ہیں، جی ہاں جو کچھ مرضی ہے کریں۔ تو میاں بیوی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کے سامنے آ کے کپڑے اتار دیں۔ سمجھ آئی نا؟ جن لوگوں کو برا لگ رہا ہے تو لگتا رہے، آئی ڈونٹ کیئر، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو تیسرے چوتھے پانچویں پوری دنیا کو بتا رہے ہیں۔ اور یہ تو گھٹیا بندہ ہوتا ہے نا، جو گھٹیا ترین انسان ہوتا ہے، وہ اس طرح کی حرکتیں دنیا کے سامنے کرتا ہے۔ یہ انوکھے میاں بیوی ہیں جو یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، وائی ٹی پی آ کے دنیا کے سامنے سب کچھ دکھا سکتے ہیں۔ پھر ان کا اس وقت اسلام کہاں چلا جاتا ہے؟ جو اسلام پہ باتیں کرتے ہیں، ستارہ پہ باتیں کرتے ہیں، جی اس نے دیوالی منائی ہے، تو اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ تم اس طرح کی بیہودہ حرکتیں دنیا کے سامنے کرو؟ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ اور اگر اسلام اتنا پڑھا ہوتا تم لوگوں نے تو پردے کا بھی حکم دیا ہوا ہے۔ گوہا بی بی، پردے کا بھی حکم دیا ہوا ہے ہمارے اسلام نے۔ پردے میں آؤ۔ اگر اسلام زیادہ کرتی ہو نا، اسلام بیبو بھی کرتی ہے، بیبو کا بھی دوپٹہ کبھی کہیں ہوتا ہے کہیں کہیں ہوتا ہے، تو پھر تم عورتیں پردے میں رہو نا، پردے میں رہو۔ اور یہ جو بے غیرت عورت ہے، سب سے بڑی بے غیرت عورت یہ ہے، یہ جو اسلام کا رہی ہے، اسلام کارڈ کھیلنا انہیں خوب آتا ہے سب عورتوں کو۔ کتنی پاک جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہو تم، ایک پردہ تم سے رکھا نہیں گیا۔ پیسوں کی لالچ، ڈالرز جو ہے ان کی لالچ میں تم بے پردہ ہو گئی ہو۔ اور ایک اور بات بتاؤ پہلے، اب یہ باتیں ہر ویڈیو میں ہوں گی، تم اپنے دیور کے ساتھ اکیلی گھر میں کیسے رہ سکتی ہو؟ اگر تمہارا شوہر گھر نہیں ہے تو تمہارا دیور اس گھر میں کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ بتاؤ پہلے۔ وہ کون سا نیا ڈرامہ کٹا کھولنا ہے تم نے؟ کون سا یہ ڈرامہ ہے؟ ہوٹل میں رہی ہو، ادھر بھی تمہارا دیور تمہارے ساتھ رہا، اس کی وجہ بتا دو۔ اور ایک اوپر سے تم پریگننٹ ہو، پریگننٹ عورت کسی نامحرم کے سامنے نہیں جا سکتی، ویسے ہی نہیں جا سکتی تو پریگننٹ میں بھی بالکل نہیں جا سکتی۔ اور اتنی شرم آتی ہے کسی کے سامنے اس حالت میں جاتے ہوئے، تو تم دیور کے سامنے کیسے ادھر ادھر جا رہی ہو، آ رہی ہو؟ یہ کیا معاملہ کیا ہے اصل میں؟ ذرا اپنے اوپر بھی آؤ نا۔ ستارہ کی تو بات کلیئر کر دی تم نے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پروف تو ابھی بھی تم نے نہیں دیا صحیح طرح، ٹھیک ہے؟ ابھی تم خاموش ہو گئی اس معاملے میں کیونکہ تم جھوٹی ہو۔ تمہیں پتہ چل گیا کہ اب یہ اینڈ ہو ہی نہیں رہا۔ میں تو تھوڑا سا اسے گرانا چاہ رہی تھی، وہ گری نہیں ہے، لیکن میں اب اور چیزیں کہاں سے لاؤں؟ تو بغیرت اب چیز اپنی دو اور اپنے دیور کی دو، جو دیور تمہارے ساتھ گھر میں کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ اسلام اجازت ہی نہیں دیتا کوئی نامحرم تمہارے ساتھ رہے۔ اس سے کوئی تعلق ہے تمہارا تو وہ تمہارے ساتھ رہ رہا ہے، وہ اپنے باپ کے ساتھ کیوں نہیں رہا؟ یہ بتاؤ پہلے۔ اسے اپنے باپ کے ساتھ رہنا چاہیے تھا، اس سے تم نے اپنے ساتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ اب اس بات کی ہمیں اس بات کا جواب چاہیے۔ اب ہر ویڈیو میں یہ ہوگا، یہ سوال کیا جائے گا تم سے۔ بے غیرتی کی تو حد تم لوگوں نے پار کر دی ہے، اب چپ کر کے بیٹھ گئی ہے۔ سامنے آؤ نا، سامنا کرو نا، ہمت ہے نا، ہمت رکھو تھوڑی سی اور سامنا کرو۔ تم بددعائیں لے لے کے تم نے اس کنڈیشن میں بھی کتنی گالیاں کھائی ہیں، کتنی بددعائیں لی ہیں تم نے۔ عورتوں کیا چیز ہو تم بھی؟
اب پتہ نہیں کدھر بیٹھ گئی ہے آرام سے، تو اب کوئی اس بات پہ اس ایشو پہ بات ہی نہیں کر رہی. نکلو ذرا باہر.